میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ علامہ مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نور مجلہ فرمائیں۔ کیا اس پر آدم مصطفیٰ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيأتي زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے اچھا انسانوں کو بنایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ انسانوں تم سب کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے اور ساری دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو دنیا میں سب سے افضل انسان ہے، مرد ہو یا عورت، ساری مخلوق میں سب سے افضل، اور انسانوں میں سب سے افضل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی، ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کو بنایا۔ آسمان سے جتنی کتابیں آئیں سب کتاب اللہ کہلاتی ہیں۔ توریت کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب کہتے ہیں چیزوں کو لکھ کر ایک جگہ جمع کر دینا، وہ کتاب بن جاتی ہے، اور کلام کہتے ہیں جس چیز کو زبان سے ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور یہ سب لکھوا کر کتاب بنا کر ان نبیوں کے پاس بھیج دی، لیکن قرآن کو اللہ نے خود اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اور اسے کلام اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ دنیا میں آسمانی جتنی کتابیں آئیں وہ جمع ہو کر آئیں اور دنیا میں آ کر بکھر گئیں۔ جتنی کتابیں آئیں جمع ہو کر آئیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بکھر گئیں۔ کچھ مٹا دیا گیا، کچھ گھٹا دیا گیا، کچھ بڑھا دیا گیا، کچھ ملاوٹ کر دی گئی، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی۔ تو آئیں تو تھی جمع ہو کر، لیکن دنیا میں آ کر بکھر گئیں۔ قرآن آیا بکھر کر، لیکن اللہ نے دنیا میں لا کر اس کو جمع کر دیا، اور ایسا جمع کیا کہ یوں کہا کہ قرآن میں ایک زبر زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک زیر کم نہیں ہو سکتا، ایسا قرآن کو جمع کر دیا۔ اور پھر جمع کیا ہی نہیں بلکہ قرآن کو جمع رکھا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیسے ہوئی؟ حفاظت ایسے ہوئی کہ اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنا آسان کیا ہے، تو کوئی ہے تم میں سے اس کا یاد کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ کتنا آسان! 10 سال کا لڑکا، 11 سال کا لڑکا پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو سب سے افضل کتاب بنایا۔ ہماری پرابلم اور پریشانی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا ہے۔ ہم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور قرآن کو برکت کی کتاب سمجھا ہے کہ قرآن پڑھا جائے گا تو برکت آئے گی۔ تو ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ ارے بولو، ثواب کی ضرورت کب ہوتی ہے بھائی؟ ارے اپنے خلاف بولنا پڑ رہا ہے تو ڈر لگ رہا ہے، بتاؤ نا۔
مرنے کے بعد پڑھتی ہے نا ثواب کی ضرورت. تو قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن خوانی کر لو، فلاں مر گیا قرآن خوانی کر لو. کیوں؟ ثواب کی کتاب ہے. اچھا برکت کب یاد آتی ہے؟ برکت یاد آتی ہے جب نیا مکان بنواتے ہیں، نئی دکان کھولتے ہیں، نئی فیکٹری قائم کرتے ہیں تو برکت یاد آتی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھوا لو برکت آ جائے گی. تو اب قرآن ہماری نگاہ میں ثواب کی کتاب ہے یا برکت کی کتاب ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے برکت ایک مرتبہ میں مل جائے گی. جب قرآن دکان کھلی، قرآن پڑھوا دیا، چھٹی، برکت آ گئی. اب ساری زندگی برکت آتی رہے گی کہ بھائی. اور ثواب انہوں نے کہا جی مرا تھا 3 دن پڑھوا دیا، ہو گیا ثواب پورا. اور کہیں اور آگے چلے تو 40 دن تک پڑھوا دیا. انہوں نے کہا جی ہو گیا ثواب پورا. اب قرآن کی کیا ضرورت؟ اچھا ثواب بھی ہم نے کیسا سمجھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا ثواب ملے گا. نہیں پڑھا تو؟ ارے بولو نہیں پڑھا تو کچھ نہیں ملے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا ثواب ملے گا، نہیں کھلایا تو نہیں ملے گا. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی ثواب ملے گا، نہیں ہٹائی تو نہیں ملے گا. قرآن پڑھ لیا ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ہم نے اس کو صرف ثواب کی اور برکت کی کتاب سمجھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن ہماری زندگی سے نکلنے لگا. میں آپ سے سوال نہیں کرتا اور نہ آپ سے ہاتھ اٹھواتا ہوں، لیکن ہاں اس لیے ضرور یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھنا. مردوں سے بھی کہتا ہوں اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ میرے بچوں تم نے آج کا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ معاف فرمائے، بچوں سے تو ہم کیا پوچھتے. شاید اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے بھی کریں تو اس کا جواب نہ میں آئے گا. اللہ ماشاءاللہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے آج کا قرآن پڑھا. ہر مرد ہر عورت اپنے آپ سے پوچھے. کھانا روز کھاتے ہیں، پانی روز پیتے ہیں، کپڑے روز بدلتے ہیں، روز سوتے ہیں. قرآن جب کوئی مر جائے تب، جب برکت حاصل کرنی ہو تب. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانی زندگی کے لیے گائیڈ بک بنا کر بھیجا تھا. یعنی ہر موقع پر قرآن رہبری کرنے کے لیے آیا تھا. شادی کرنا تو کیسے، بچے پالنا تو کیسے، دوستی کرنا تو کیسے، رات کو سونا تو کیسے، صبح دن گزارنا تو کیسے، کاروبار کرنا تو کیسے، لین دین کرنا تو کیسے، مذاق کرنا تو کیسے، دلجوئی ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا تو کیسے، یہ سب قرآن نے بتایا تھا. اچھا چونکہ ہم نے ثواب کتاب قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا، اس لیے اپنے سارے مسائل میں، چاہے وہ دنیا کے ہوں اور چاہے وہ دین کے ہوں، ہم نے یہ ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ مولانا سے یہ پوچھیں کہ جی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، قرآن نے شادی کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت کرنے کا قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ نے مجھے بیوی دی ہے، بیوی کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ نے مجھے شوہر دیا ہے، شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ قرآن نے بتایا ہے؟ میں سوشل آدمی بن گیا ہوں، مجھے دوستی کرنی ہے، قرآن نے دوستی کا کیا طریقہ بتایا ہے؟
ہم نے سوچا ہی نہیں. اور جب کسی نے اگر کہا بھی کہ بھئی کاروبار کر رہے ہو تو انہوں نے مولوی صاحب سے معلوم کیا کہ کاروبار کیسے کرنا چاہیے. کہ لیں مولوی صاحب کو کیا پتا, مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں, مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں, مولوی صاحب بچوں کو الف باتا پڑھاتے ہیں, انہیں آج کا کاروبار کیا پتا. آج کا کاروبار تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نئے نئے طریقے کاروبار کے آ گیا, مولوی صاحب کیا جانتے ہیں. ہاں مولوی صاحب یہ تو نہیں جانتے کہ طریقے کون سے ہیں, لیکن مولوی صاحب یہ ضرور جانتے ہیں کہ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے. میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگوں, یہ حافظ قرآن بچوں کے استقبال کی مجلس ہے. قرآن کا یاد کرنا بہت آسان ہے, اللہ نے اس کو آسان کیا, لیکن قرآن کا یاد رکھنا بہت مشکل ہے. اور یاد کرنا یہ تو بچوں کی ذمہ داری ہے, اور وہ قرآن ان کو یاد رہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن یاد کرنا یہ تو بچوں کی ذمہ داری ہے, پھر وہ قرآن بچوں کو یاد رہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیسے؟ قرآن اور گناہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی. قرآن اور گناہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گی کہ زندگی میں گناہ بھی آ جائے اور قرآن بھی باقی رہے, ایسا نہیں ہوگا. تو اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں, کیونکہ اگر گھر کا ماحول گناہوں کا بنا ہوا ہے تو یہ بچہ بھی تو انسان ہے نا, اس کے ساتھ بھی تو نفس و شیطان ہے نا. اس ماحول میں جا کر پھر یہ گناہوں میں لگ جائے گا, اور اس گناہوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن زندگی سے نکل جائے گا. ایک بات. دوسری بات, حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو قرآن محفوظ نہیں رہتا. حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو قرآن محفوظ نہیں رہتا. بچے نے قرآن یاد کر لیا, یہ تو اس کا کام تھا, لیکن اب بچے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری. اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ ماں باپ کے پیٹ میں, میرے اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے پائے. اور اس سے بچانے کے لیے کاروبار کو قرآن کی ترتیب پر لانا پڑے گا. کاروبار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لانا پڑے گا, کیونکہ کاروبار اگر اس طرز پر نہ آیا تو یہ حرام کی طرف چلا جائے گا, اور پھر یہ حرام کی آمدنی ہم بھی کھائیں گے اور اولاد کو بھی کھلائیں گے. نتیجہ قرآن کا ضائع ہو جانا ہے. بچہ جب قرآن یاد کرتا ہے تو استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے. استاذ سنتا ہے, یاد کرواتا ہے, دوہرواتا ہے, دور کرواتا ہے, سب کچھ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب قرآن یاد رکھنا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کی فکر کریں کہ یہ بچہ روزانہ کا قرآن پڑھے. ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ حافظ قرآن کو شروع کے 10 سالوں میں کم سے کم 3 پارے روز پڑھنے چاہیے. اب یہ بچہ 3 پارے روز پڑھے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, یہ بچہ 3 پارے روز کب پڑھے گا؟ جب ماں باپ خود قرآن پڑھیں گے. یہ بچہ قرآن جب پڑھے گا جب ماں باپ خود قرآن کے پابند ہوں گے. بچہ نماز جب پڑھے گا ماں باپ جب خود نماز کے پابند ہوں گے. میں ایک جگہ گیا تو ان کے میاں بیوی تھے, تو شوہر جو تھا وہ مسجد میں نماز پڑھتا تھا, سنت نفل سب مسجد میں پڑھ لیتا تھا, بیوی گھر میں نماز پڑھتی تھی. اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا, ایک بیٹی دی. تو اب بچے تھوڑے سمجھدار ہوئے, 4-5 سال کے ہو گئے. تو کسی نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی؟
تو وہ کہنے لگا کہ نماز تو لڑکیاں پڑھتی ہیں، نماز تو لڑکیاں پڑھتی ہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہ اس لیے کہ امی نماز پڑھتی ہیں، ابو نہیں پڑھتے. حالانکہ باپ مسجد میں پڑھتا ہے، گھر میں نہیں پڑھ رہا تھا. تو اس بچے کا ذہن کیا بنا کہ مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں نماز پڑھتی ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنت اور نوافل کا اہتمام گھر کے اندر کرو. سنت اور نوافل کا اہتمام گھر کے اندر کرو. تو ہم جن اعمال کو وجود میں لانا چاہتے ہیں ان اعمال کا ہمیں خود پابند بننا پڑے گا، تب یہ زندگی میں اعمال آئیں گے. قرآن کو یاد رکھنا یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، کہ ماں باپ اس کی فکر کریں کہ بچوں کا قرآن محفوظ رہے، بچوں کو قرآن یاد رہے. اچھا، اس کے لیے ماں باپ کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کر یہ قرآن یاد رہتا ہے. تو یہ قرآن ہم کو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے. چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رات کیسے گزارے، ہم رات کیسے گزارے، تو قرآن نے بتایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. او چادر اوڑھ کر سونے والوں اٹھ جاؤ، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کتنی دیر؟ اللہ نے جب یہ کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو سوال آیا اللہ کتنی دیر؟ اللہ نے جواب دیا آدھی رات، نصفہ، آدھی تمہاری آدھی میری. آدھی رات سو لیا کرو، آدھی رات مجھ سے باتیں کیا کرو. اچھا، اللہ تو اگلی بھی جانتا ہے، پچھلی بھی جانتا ہے. اللہ کو یہ معلوم تھا کہ 1450 سال کے بعد کا جو مسلمان آئے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے آدھی رات جاگنا، وہ بھی اللہ کے لیے. تو اللہ نے کہا اچھا اب انقص، اچھا آدھی سے کم، ایک تہائی. ایک تہائی مجھے دے دو، دو تہائی تمہاری. پھر پتا چلا کہ جی ایک تہائی بھی نہیں دے پائے گا. رات کے 2 بجے 3 بجے چوپال سے، ہوٹل سے اور یاروں کے پاس سے اور قہوہ خانوں سے اور اب تو حقہ خانوں سے یہ اٹھ کر کے آئے گا تو یہ ایک تہائی بھی نہیں دے پائے گا. تو اللہ نے پھر آخری جملہ کہا منہ قلیلا. اچھا تھوڑی دیر، 4 رکعت 6 رکعت 10 منٹ 15 منٹ میرے سامنے کھڑے ہو جایا تھا. اللہ کیا کریں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. مجھے اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے اپنے دکھڑے سناؤ، مجھے اپنا درد سناؤ، مجھے اپنی ضرورتیں بتاؤ. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرا بندہ جب مجھے اپنے دکھڑے سناتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداع. اور اپنے دکھڑے سنانے کے لیے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اور صرف جواب نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے دکھڑوں کا جو حل مجھ سے مانگتا ہے میں ان دکھڑوں کا حل دیتا ہوں. میں رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ دن کیسے گزارے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. او چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ. کیا کرو؟ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رب کی بڑائی بتاؤ، رب کی بڑائی بولو. مال بیچو تو رب کی بڑائی بولو، مال خریدو تو رب کی بڑائی بولو.
सड़कों पर चलो तो रब की बड़ाई बोलो, दोस्तों में बैठो तो रब की बड़ाई बोलो, किसी के पास जाओ तो रब की बड़ाई बोलो, किसी के पास से आओ तो रब की बड़ाई बोलो। हर मौके पर अपने रब के तस्करे करो, मेरा अल्लाह ऐसा, मेरा अल्लाह ऐसा, मेरे अल्लाह ने ये दिया, मेरे अल्लाह ने ये दिया, मेरे अल्लाह ने ये किया, मेरे अल्लाह ने ये किया। जब गौर करोगे तो अल्लाह की नेमतें तुम्हें नजर आएंगी, और फिर जब तुम उनको बयान करोगे अल्लाह खुश होगा। रब्बका फकब्बिर, इतनी रब की बड़ाई बोलो कि दुनिया को रब की बड़ाई समझ में आ जाए। रब्बका फकब्बिर। फिर फरमाया वसियाबका फताहिर, और देखो अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने जाहिर को भी और अपने बातिन को भी। जाहिर में भी तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हो, नापाक ना हो, और बातिन से भी तुम पाक साफ हो। आंख गलत ना देखे, कान गलत ना सुने, जबान गलत ना बोले, हाथ किसी को दुख ना पहुंचाए, पैर गलत कामों की तरफ न चले। हाँ, इन सब चीजों से अपने आप को पाक साफ रखना। अल्लाह पाक है, कुरान पाक है, रसूल पाक है, मुसलमान नापाक कैसे हो सकता है? हाँ, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, जन्नत पाक, तो मुसलमान नापाक कैसे हो सकता है? अल्लाह ने मुसलमान को पाक रहने का हुक्म दिया और यूं फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। फिर फरमाया इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह साफ सुथरा है और सफाई और सुथराई को पसंद करता है। इसी पे औरतों से अर्ज करता हूं कि हमारी बहनें जो घर को साफ सुथरा करती हैं, एक तो ये समझकर करती हैं कि जी हमारी ड्यूटी है कि घर को साफ रखें, एक इस तसव्वुर के साथ घर साफ रखना कि अल्लाह साफ सुथरा है, सफाई को पसंद करता है, मेरा घर साफ सुथरा होगा अल्लाह खुश होगा। और तुम्हें मालूम है मर्दों, अल्लाह ताला ने घर के कामों में औरतों के लिए कितना अजर रखा है। किताबों में लिखा है कि घर में तौलिया टांगने की एक जगह बनाई गई कि तौलिया यहां टंगेगा। मर्द आया, हाथ मुंह धोया, तौलिया उतारा, हाथ मुंह पोंछा और सोफे पे फेंक दिया। अब बीवी को गुस्सा आएगा कि तुमसे कोई चीज जगह पे नहीं रखी जाती। इस गुस्से को ठंडा करने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि चीज को अपनी जगह पर पहुंचा दोगे तो अल्लाह एक गुनाह माफ करेगा और एक नेकी लिखेगा। एक गुनाह माफ और एक नेकी लिखेगा। अब यह बीवी ये सोचेगी कि शौहर ने तौलिया सोफे पर डाल दिया है, मैं इसको उठाकर जहां रखा जाता है वहां रख दूंगी तो मेरा एक गुनाह माफ हो जाएगा और मुझे एक नेकी मिल जाएगी। अब रोजाना सुबह तुम कितने सामान घर में रखती हो? क्योंकि हम मर्दों को तो काम ही है घर को फैला देना। हम मर्दों बेसलीका किस्म के लोग, तो हम लोग तो कोई सामान कहीं फेंका, कोई सामान कहीं फेंका, कोई कहीं छोड़ा, और फिर उसके बाद जब नहीं मिलता है तो बीवी के ऊपर गुस्सा करते हैं कि जी चाबी कहां चली गई, मेरा बैग कहां है, मेरे मोजे कहां है। अरे मोजे तेरे हैं, तुझे पता होना चाहिए, चाबी तेरी है, तुझे पता होना चाहिए। गुस्सा कर रहा बीवी के ऊपर, क्यों? मिजाज बिगड़ा हुआ है, जगह चीज पे रखने की आदत नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि घर में मोहब्बत चाहते हैं तो फौरन बीवी को गुस्सा आएगा ना, तो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या कहा कि देखो अगर ऐसा हो जाए उसकी चाबी ना मिले और तुम उसकी चाबी ढूंढ दो, फरमाया कि एक आदमी ने एक चाबी एक जगह रखी
مثال کے طور پر اس جیب میں رکھی اور وہ بھول گیا اور اس جیب میں ہاتھ ڈالا, چابی نہیں ملی, اور چابی, اور اس پر اس کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا, صرف اتنی سی بات پر. ایک تکلیف آئی اور اس تکلیف پر اس نے انا للہ پڑھا. شوہر نے کہا چابی کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ابھی ڈھونڈتی ہوں. اللہ جنت میں محل بنا دے گا. اب غصہ آئے گا, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور محبت بڑھ جائے گی. تو یہ تو عورتوں کو بتایا. عورتیں گرمی میں کھانا بناتی ہیں, چولہے کے سامنے پسینہ نکلتا ہے, گرمی برداشت کرتی ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر کے مردوں اور گھر والوں کے لیے جو عورت کھانا بناتی ہے اور اس کھانا بنانے میں اس کے جو پسینہ نکلتا ہے, اس پسینے کے ایک قطرے پر اللہ وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو شہید کے خون کے ایک قطرے پر ملتا ہے. اے عورتوں بتاؤ تمہارے لیے کتنا آسان ہے جنت کا کمانا. اب تمہیں گرمی لگے اور تمہیں یہ خیال آ جائے کہ میرے جسم سے پسینہ نکلے گا, اللہ کے ہاں وہ شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے گا, اس پسینے کے بہنے پر غصہ نہیں آئے, خوشی ہوگی کہ اللہ نے جنت کے درجات کمانے کا ہمیں موقع دے دیا. یہ تو عورتوں کو سمجھایا. ادھر مردوں سے کیا کہا؟ وعاشروہن بالمعروف. اے مردوں آپس میں محبت سے رہا کرو, آپس میں محبت سے رہا کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو اور اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو. کیا مطلب؟ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. تو گویا یہ بتا دیا کہ مردوں تم عورتوں کے عیبوں کو بیان مت کرنا, اور عورتوں سے کہا کہ تم اپنے مردوں کے عیبوں کو بیان مت کرنا, تم ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہو, اور ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر آپس میں محبت سے رہنا. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا. باغات تھے, محلات تھے, نہریں تھیں, میوہ تھے, ہیرے جواہرات تھے, سب کچھ تھا جنت میں, لیکن تھے اکیلے. تو آئے اللہ میاں کے پاس, اے اللہ تیری جنت میں دل نہیں لگتا, میری دل لگی کا سامان کر دے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سوئے تو بائیں پسلی نکالی اور بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا, سجایا, سنوارا, دلہن بنایا اور آدم علیہ السلام کے سرانے بٹھا دیا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی, اماں حوا پر نگاہ پڑی, بڑے خوش ہوئے, جلدی سے ہاتھ بڑھایا. اللہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, پہلے مہر ادا کرو. اللہ مہر کیا ہے؟ کہنے آدم تمہاری اولاد میں ایک نبی آئے گا, آئے گا وہ سب سے آخر میں, لیکن ہوگا وہ امام الانبیاء. اس نبی پر ایک مرتبہ درود تمہارا مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آدم علیہ السلام کا مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھا. اچھا ذرا ایک بات سوچو کہ اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے کیوں بنایا؟ جیسے اللہ پسلی سے بنانے پر قادر, اللہ سر سے بھی بنا سکتا تھا, ہاتھ سے بھی بنا سکتا تھا, پیر سے بھی بنا سکتا تھا, یا جسم کے باہر جیسے مٹی سے آدم کو بنایا ویسے مٹی سے حوا کو بنا دیتے. آخر بائیں پسلی سے کیوں بنایا, دائیں سے کیوں نہیں بنایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو سر سے تو اس لیے نہیں بنایا کہ مردوں کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگم کے آنے کے بعد تم یہ کہنے لگو کہ جی اب تو بیگم آ گئی ہیں, جو یہ کہیں گی بس وہی ہوگا. اماں کو بھی بھول جاؤ, ابا کو بھی بھول جاؤ, گھر والوں کو بھی بھول جاؤ.
کہ جی اب تو بیگم آ گئی ہیں، سر پر ہیں، سر پر بیٹھی ہیں، تو اب تو یہ جیسا کہیں گی ویسے ہی ہوگا، اس لیے سر سے نہیں بنایا۔ اچھا پیر سے نہیں بنایا کہ کہیں تم اپنی اس بیوی کو پیروں میں پڑی ہوئی چیز نہ سمجھ لو کہ جی اس کی اوقات نہیں کہ میرے ساتھ بستر پر بیٹھے، اس کی اوقات نہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھائے، اس کی اوقات نہیں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھائے، جیسے دوسری قوموں میں ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ سمجھایا کہ ہم نے پیروں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو کہیں گری پڑی ہوئی چیز نہ سمجھ بیٹھو۔ اچھا ہاتھوں سے کیوں نہیں بنایا کہ کہیں تم اسے کام والی نہ سمجھ بیٹھو کہ جی گھر میں کام والی آ گئی۔ آج کے زمانے میں بہت اچھے گھرانے، بہت نیک گھرانے، بہت پیارے صالح جوان بچے، ان سے جب پوچھو شادی کیوں کر رہے ہو، آپ منہ کیا دیکھ رہے ہو، بتاؤ شادی کیوں کر رہے ہو؟ بتائیں اچھے گھرانے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت پیارے بچے، بہت نیک بچے، صالح بچے، ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی شادی کیوں کر رہے ہو؟ امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے نا؟ یہ میں ان بچوں کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے پہلے دن سے اطاعت، فرما برداری، محبت، اچھی زندگی، اخلاق کے ساتھ گزاری ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ شادی کیوں کر رہے ہو، امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں۔ اچھا پھر جب شادی ہو کے بیوی آئی، پہلی ملاقات، تو لڑکا کیا کہتا ہے؟ دیکھو تم میری فکر کرو یا نہ کرو، میرے اماں ابا کا خیال رکھنا، میرے اماں ابا کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ میرے جیسے آپ جیسے نیک شریف اچھے بچوں کے یہ جملے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ہوگا اپنی بیگم سے، یہ کہا ہوگا نا کہ دیکھو شادی ہو گئی ہے، تم ہمارے گھر میں آ گئی ہو، تم ہماری فکر کرو یا نہ کرو میں تم سے شکایت نہیں کروں گا، لیکن دیکھو میرے اماں ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن بتا رہا ہے، نبی بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، ہم نے ہاتھ سے نہیں بنایا، ہم نے کام والی نہیں بنایا۔ قرآن میں بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے زوج اور زوجہ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف پارٹنر، زندگی کا ساتھی۔ اردو میں کہتے ہیں شریک حیات، زندگی کا ساتھی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہوں گے، پارٹنرشپ کیسے ہوتی ہے؟ میری اور ان کی پارٹنری تھی ایک کاروبار میں 50-50 کی، 50% کے یہ مالک، 50% کا یہ مالک۔ فیکٹری چلا رہے تھے ہم لوگ، یہ فیکٹری پہلے پہنچ گئے، میں گاڑی سے پہنچا اور میں نے کہا گیٹ کھولو، انہوں نے گیٹ کھول دیا۔ پانی لاؤ، پانی لے آئے۔ چائے بناؤ، چائے بنا دی۔ جھاڑو لگاؤ، جھاڑو لگا دی۔ گدی صاف کرو، گدی صاف کر دی۔ اگلے دن پھر، تیسرے دن پھر، یہ پارٹنری چل جائے گی کیوں بھائی؟ یہ پارٹنری تو جب چلے گی کہ کبھی گیٹ یہ کھولیں، کبھی میں کھولوں، کبھی پانی یہ پلائیں، کبھی پانی میں پلاؤں، کبھی جھاڑو یہ لگائیں، کبھی جھاڑو میں لگاؤں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ سکھایا، اللہ کے نبی نے میاں بیوی کو یہ سکھایا۔ گھر تشریف لائے، عائشہ کھانا نہیں بنایا؟ یا رسول اللہ آج تو میری بستر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھا عائشہ سالن تم بنا لو، آٹا میں گوندھے دیتا ہوں۔ عائشہ آج گھر کی صفائی نہیں کی؟ یا رسول اللہ میرے تو کمر میں بہت تکلیف ہو رہی، جھکا ہی نہیں جا رہا۔ کہنے اچھا کھانا تم بناؤ، جھاڑو میں لگائے دیتا ہوں۔ یہ ہے پارٹنرشپ۔ اچھا پھر اللہ نے بائیں پسلی سے ہی کیوں بنایا، دائیں سے کیوں نہیں بنایا؟ بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، تو اللہ نے بائیں پسلی سے بنا کر یہ بتا دیا کہ عورت چاہے جس رشتے میں ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خالہ ہو،
چاہے پھوپھی ہو، ہر رشتے میں یہ دل سے قریب رکھے جانے کے لائق چیز ہے. اس کو دل سے قریب رکھنا. کیا مطلب؟ کہ اس کا دل جیتنا. کیا کرنا؟ اس کا دل جیتنا. اچھا جب دل جیت لو گے تو پھر جو چاہے وہ چاہو گے کروا لو گے. اچھا دل جیتنا یہ نبی کی سنت ہے. بیوی کا دل جیتنا یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے. تو مسجد کے قریب حضرت زینب کا گھر تھا. اکثر زینب کی باری پہلے آ جاتی تھی اور زینب کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول اللہ کو شہد بہت پسند ہے. تو وہ رسول اللہ کے آنے پر شہد کا اہتمام کرتی تھی کہ کہیں سے بھی ہو کیسے بھی ہو میں اللہ کے رسول کی خدمت میں شہد پیش کر دوں. اور اللہ کے رسول کو شہد ملتا تو پیٹ بھر کے پی لیتے. اب وہ زینب کے ہاں گئے اور شہد پی لیا. اب جب دوسری کے ہاں پہنچے، یا رسول اللہ یہ گوشت بنایا تھا، پیٹ بھرا ہوا. تیسری کے ہاں پہنچے، یا رسول اللہ یہ حلوہ بنایا تھا، پیٹ بھرا ہوا ہے. چوتھی کے ہاں پوچھے، یا رسول اللہ یہ بنایا تھا، پیٹ بھرا ہوا ہے. اب 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن اکثر ایسا ہونے لگا کہ اللہ کے رسول زینب کے گھر سے شہد پی کے آ جائیں اور سب کے گھر پہ یہ معذرت کر لیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو پلاننگ کی. ساری بیویوں نے مل کر زینب کو چھوڑ کر پلاننگ کی. کیا؟ کہ ایسا کوئی راستہ اختیار کرو کہ رسول اللہ کا شہد بند ہو جائے. سوتن دو سوتن. تو پلاننگ میں یہ طے ہوا. ایک نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے، آج جب اللہ کے رسول آئیں گے تو تم یہ کہنا، یا رسول اللہ کیا آج آپ نے نیم کا شہد کھایا ہے؟ نیم کا شہد کڑوا ہوتا ہے اور اس کی کڑواہٹ دور سے محسوس ہوتی ہے. یا رسول اللہ کیا آج آپ نے نیم کا شہد کھایا ہے؟ اللہ کے رسول منع کریں گے کہ نہیں. اچھا مجھے لگا دوسری کے ہاں آئے وہ بھی یہی کہے، تیسری کے ہاں آئے وہ بھی یہی کہے، چوتھی کے ہاں آئے وہ بھی یہی کہے، پانچویں کے ہاں آئے وہ سب یہی کہنا، یا رسول اللہ آج آپ نے نیم کا شہد کھایا، یا رسول اللہ آج آپ نے نیم. اب اللہ کے رسول ہر گھر میں نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی نہیں. جب ہر گھر میں یہی سن لیا تو کہنے لگے اچھا لگتا ہے تم لوگوں کو شہد سے پریشانی ہے، چلو اچھا آج سے میں شہد کھاؤں گا ہی نہیں. چلو آج سے میں شہد کھاؤں گا ہی نہیں. اب خوش، سب راضی. واہ واہ، مشن پورا ہو گیا. رسول اللہ کا شہد بند. اب یہ نہیں ہوگا کہ زینب کے ہاں سے شہد پی کے آ جائیں. لیکن جبریل آ گیا. جبریل آئے اور قرآن لے کر آئے. کیا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. نبی جی ہم نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. سوچو کہ کیا اللہ یہ بات پہلے سے نہیں بتا سکتا تھا اپنے نبی کو؟ 10 موقع ایسے آئے جب اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے اطلاع دے دی. فلاں آ رہا ہے یہ کہے گا، فلاں آ رہا ہے یہ ہوگا، فلاں جگہ پر یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہوگا. 10 موقع ایسے جب اللہ کے رسول کو اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی. یہ گھر کے میٹر پر اللہ نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیویوں نے یہ پلاننگ کی ہے، آپ شہد کھا کے جائیں گے تو سب یہ کہیں گی اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اللہ پہلے بھی تو بتا سکتا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 2 باتیں سمجھانی تھی. ایک تو یہ سمجھانا تھا کہ بیوی کا دل جیتنا سنت ہے. بیوی کا دل جیتنا سنت ہے. نبی نے سب کا دل جیتنے کے لیے شہد کھانے سے منع کر دیا. دوسری بات یہ جبریل کو بعد میں بھیج کر یہ سمجھا دی کہ دیکھو دل تو جیتنا، لیکن اس دل جیتنے کے چکر میں حلال کو حرام مت کر لینا اور حرام کو حلال مت کر لینا. یہ بات سمجھانے کے لیے بعد میں جبریل کو اتارا. سمجھ میں آئی بات نہیں؟
تو قرآن ہم کو ہر موقع پر سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. اور جہاں میاں اور بیوی ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گھر جنت بن جاتا ہے. اس گھر میں سکون ہی سکون ہوتا ہے, اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھو, مرد بھی اور عورتیں بھی, کہ ہم اپنا طرز زندگی ایسا بنائیں جس سے ہم ایک دوسرے کا دل جیت سکیں. انشاءاللہ گھر خوشیوں سے بھر جائے گا اور ہمیشہ کی ناراضگی اور خفگی یہ ختم ہو جائے گی. دیکھو اللہ کے رسول نے 11 بیویوں کو رکھا. کسی ایک کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے ڈانٹا, رسول اللہ نے جھڑکا, رسول اللہ نے مارا, رسول اللہ نے گھر سے نکالا, رسول اللہ نے دھکے دیے. کسی ایک کی سیرت میں نہیں ملتا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی سہیلیاں جمع ہو گئی اور آپس میں باتیں کرنے لگی. تو باتیں ہوتے ہوتے بات یہ نکلی کہ کس کا شوہر کیسا ہے. تو حضرت عائشہ نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھا, ہاں بھئی تم بتاؤ تمہارا شوہر کیسا. تو وہ کہنے لگی میرا شوہر شیر کی طرح, بڑا بہادر, بڑا دلیر, اس کی ایک آواز پر لوگ کانپ جاتے ہیں. اچھا, دوسری سے پوچھا کہ بھئی تیرا شوہر کیسا ہے. کہنے لگی میرا شوہر تو لومڑی کی طرح چالاک ہے, بڑا تیز ترار ہے. تیسری سے پوچھا کہ بھئی تیرا شوہر کیسا ہے. کہ میرا شوہر تو ہرن جیسا ہے, کسی کے ہاتھی نہیں آتا, یوں چھلانگ ماری ادھر اور یوں چھلانگ ماری ادھر, کسی کے ہاتھی نہیں آتا. اب عائشہ کی باری آئی. عائشہ تیرا شوہر کیسا ہے. کہنے لگی میرا شوہر تو خرگوش جیسا ہے, میرا شوہر تو خرگوش جیسا ہے. خرگوش کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو خرگوش ایسا جانور ہے جس میں ہڈی ہے ہی نہیں. گویا عائشہ نے یہ بتا دیا کہ رسول اللہ اتنے نرم ہیں, اتنے نرم ہیں کہ ان کی زندگی میں سختی کا نام ہے ہی نہیں. اور دوسری بات عائشہ نے یہ بتائی کہ خرگوش ایسا جانور ہے کہ اس پر آپ ہاتھ پھیرو تو وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ آپ سے چپک کر بیٹھ جاتا ہے, اپنے کو سمیٹ لیتا ہے کہ میرا محبوب و میرا شوہر ایسا ہے کہ میں ذرا اس کی طرف محبت سے بڑھوں تو وہ پوری طرح محبت میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتا ہے. ہاں, تو ہم ایسے شوہر بنے اور ہم ایسی بیوی بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول نے فرمایا, عائشہ جس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے موت اچھی لگنے لگی. کیا بیوی تھی عائشہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی. اللہ کے رسول عائشہ کو پیار میں حمیرہ کہتے تھے. حمیرہ کیا کر رہی ہو. یا رسول اللہ پانی پی رہی ہوں. حمیرہ میرے لیے بھی بچا دینا. سبحان اللہ, ہونا تو الٹا چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ پیتے اور عائشہ کہتی یا رسول اللہ میرے لیے بچا دیجئے. یہاں کیا ہو رہا ہے, عائشہ پی رہی ہیں اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے بچا دیجئے گا. حضرت عائشہ نے آدھا پیا اور آدھا بچا لیا. اللہ کے رسول آئے, ہاتھ سے پیالہ لیا, منہ کے قریب لے گئے, پھر فرمایا عائشہ تم نے کدھر سے پیا تھا. کہنے یا رسول اللہ میں نے تو یہاں سے پیا تھا. آپ نے پیالہ گھمایا, فرمایا جہاں ہونٹ لگا کر تم نے پیا ہے میں بھی وہیں سے پیوں گا. کیا بیوی تھی عائشہ, کیسی محبتیں دی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن آسمان کے نیچے ہم اور رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا. تو میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا, پھر اپنے چاند کو دیکھا, پھر آسمان کے چاند کو دیکھا,
پھر اپنے چاند کو دیکھا اور خیالوں میں یہ سوچنے لگی کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین یا میرا چاند زیادہ حسین. جب تیسری مرتبہ میری نگاہ آسمان کے چاند پر گئی اور پھر پلٹ کر میں نے اپنے چاند کو دیکھا تو دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند میں تو دھبے ہیں، میرا چاند بے داغ ہے. ایسی محبت کرنے والی عائشہ. اچھا، ہم جب دیندار ہو جاتے ہیں، مرد جب دیندار ہو جاتا ہے، اللہ نے توفیق دے دی، کہیں علماء کی مجلس میں بیٹھ گیا، تبلیغ میں چلا گیا، 40 دن لگا دیے، 4 مہینے لگا دیے، تو اب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے بچے دیندار بنے. تو اب یہ دیندار بنانے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، غصہ گرمی شروع کر دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے. ابھی تک تو خود بھی فجر چھوڑ کے سو رہا تھا، اب جو 4 مہینے لگا کے آیا تو اللہ نے فجر پڑھنے کی توفیق دے دی. اب یہ فجر کے لیے جانے لگا تو اس نے بیوی کو آواز دی، اٹھ جاؤ فجر کا وقت ہو رہا ہے. 8 سال سے عادت تو دیر تک سونے کی تمہیں نے ڈالی تھی، وہ بیچاری سوتی رہ گئی. اور یہ 4 مہینے والا فجر کی نماز پڑھ کر کے واپس آیا گھر اور دیکھا کہ بیوی سو رہی. بس آؤ دیکھا نہ تھاؤ، چادر پکڑ کر کھینچی، پڑی سو رہی ہے، نماز قضا کر دی، تیری وجہ سے سارا ماحول خراب ہے اور تیری وجہ سے بچوں کی زندگی میں دین نہیں آیا. وہ بیچاری ڈر گئی، سہم گئی. ہم نے کبھی یہ معلوم کیا کہ رسول اللہ نے گھر میں دین لانے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ ایک کمرے میں رہتے تھے. کمرہ چھوٹا سا تھا، اتنی جگہ نہیں تھی کہ ایک آدمی سوتا بھی رہے اور دوسرا آدمی نماز بھی پڑھ لے. قبلے کا رخ کچھ ایسا تھا. تو اللہ کے رسول تہجد روزانہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول اٹھتے بہت آہستہ کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے، وضو کرتے، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، عائشہ سو رہی ہوتی. اللہ کے رسول جب سجدے میں جاتے تو عائشہ کے پیر کا انگوٹھا یوں کر کے دباتے، عائشہ پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، عائشہ پھر پیر پھیلا لیتی. یوں تہجد چلتی رہتی، 1 بار 2 بار 3 بار. جب تہجد کا بالکل آخری وقت آتا تو اللہ کے رسول عائشہ کے پاس جا کر لیٹ جاتے، عائشہ کے بستر میں عائشہ کے پاس جا کر لیٹ جاتے اور لیٹ کر چپکے آواز دیتے. کیا؟ کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں. ایسے پیار سے آواز دیتے تو عائشہ کروٹ لے کر رسول اللہ کی طرف مڑ جاتی اور پھر اللہ کے رسول عائشہ سے باتیں شروع کر دیتے. عائشہ یہ، عائشہ یہ، عائشہ وہ، عائشہ ایسا، عائشہ ویسا. اتنی باتیں کرتے کہ عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی، عائشہ بھی باتیں کرنے لگتی. اور جب نیند ختم ہو جاتی عائشہ کی تب اللہ کے رسول عائشہ کے ہاتھ کو اپنے اوپر سے ہٹاتے اور یوں کہتے، عائشہ چھوڑ، عائشہ چھوڑ، مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے. اب بھی یہ نہیں کہا کہ عائشہ اٹھو تہجد پڑھ لو، جگ رہی ہو، باتیں کر رہی ہو، لیٹی ہوئی ہو، پلنگ توڑ رہی ہو، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی. کیا کہا؟ عائشہ چھوڑ، مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے. اور اللہ کے رسول اٹھتے اور نماز کی نیت باندھ کر پھر کھڑے ہو جاتے. پھر عائشہ اٹھ جاتی، وضو کرتی اور پھر عائشہ بھی تہجد پڑھ لیتی. یوں گھر کی زندگی میں دین لایا جاتا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی، دیکھو نکاح کے جو مقصد قرآن نے بیان کیے ہیں نا، ان مقاصد میں ایک مقصد ہے لیسکنوا الیہا، کہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کی زندگی میں سکون آ جائے، مرد کو بھی سکون مل جائے اور عورت کو بھی سکون مل جائے.
ہم کو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم مردوں کو تو ایک بات یاد رہتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا گیا۔ کاہے کا ذمہ دار بنایا گیا؟ ڈانٹنے کا، مارنے کا، برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا۔ ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے کھانے کا، پینے کا، اس کے علاج کا، اس کے کپڑے کا، اس کی خوشیوں کا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا، اس کو ذہنی سکون دینے کا، اس کو اطمینان دلانے کا، اس کو بھروسہ دلانے کا، اسے اعتماد دلانے کا، ان سب کا ذمہ دار تمہیں بنایا گیا کہ عورت کی زندگی کو اعتماد سے بھر دو، سکون سے بھر دو، خوشیوں سے بھر دو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اور جب تم یہ سب دے دو گے تو پھر یہ عورت بلا وجہ گھر سے نکل کر باہر نہیں جائے گی۔ اور ادھر عورتوں سے کہا، کیا کہا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم جاہلیت کے زمانے کی طرح اور جاہلوں کی طرح سرے بازار مت پھرا کرو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کرو۔ جی کیوں چھپا کر رکھیں؟ تو وجہ بتائیے کہ دیکھو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے سب کو جتنی چیزوں کو قیمتی بنایا ہے، اللہ نے جتنی چیزوں کو قیمتی بنایا ہے سب کو چھپا کر رکھا ہے۔ انار پردے میں، آم پردے میں، کیلا پردے میں، بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، سونا پردے میں، چاندی پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں۔ ارے یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ کیا بھائی؟ رہتا نہیں رہتا؟ 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ تو یہ میری بہن بیٹیاں کیا 5 کے سکے سے بھی زیادہ بے قیمت ہو گئی جو سرے بازار پھرے اور دنیا کی ہواسناک نگاہیں ان پر پڑیں؟ میری بچیوں، اللہ نے تم کو قیمتی بنایا ہے، جیسے دنیا کی قیمتی چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا، تم بھی قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں پردے میں رکھا ہے۔ اور تم قیمتی کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں انبیاء پلے، تمہاری گود میں صحابہ پلے، تمہاری گود میں اولیاء پلے، تمہاری گود میں دنیا کے قائد اور رہبر پلے ہیں، تمہاری گود میں دنیا کے لیڈر پلے ہیں، تمہاری گود میں دنیا کے نقشے کو بدل دینے والے پلے ہیں، تمہاری گود میں ساری دنیا کو اللہ کا تعارف کرا دینے والے پلے ہیں۔ تمہاری گود قیمتی ہے، اس لیے اللہ نے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ اپنے پردے کی حفاظت کرو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، عورتوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، صرف 4 کام، اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ 4 کام کیا کیا؟ نماز اپنے وقت پر پڑھ لو، ایک، ٹھیک ہے، نماز اپنے وقت پر پڑھ لو، رمضان کے روزے خوشی خوشی رکھ لو، رمضان کے روزے خوشی خوشی رکھ لو، اپنے پردے کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لو، اپنے شوہر کا کہنا مان لو۔ یہ 4 کام کر لو، اللہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اے عورتوں، اللہ نے تمہاری جنت اتنی آسان بنا رکھی، تم سے کوئی مجاہدہ طلب نہیں کیا گیا، تم سے کوئی بڑی قربانی نہیں دلوائی گئی۔ جن چیزوں میں تمہاری عزت تھی، جن چیزوں میں تمہارا وقار تھا، جن چیزوں میں تمہارا حسن و جمال تھا، اللہ نے وہی تم سے مانگی، وہی تم سے مانگی۔ تم اپنی پردے کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، یہ تمہارا وقار ہے، یہ تمہاری عزت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ نماز 5 وقت اپنے وقت پر پڑھ لو، سال میں 1 مہینے کے روزے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خوشی خوشی رکھ لو، اور شوہر کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ تمہارے لیے سکون کا سامان بنے اور تم اس کے لیے سکون کا سامان بنو۔
ایسی زندگی گزارو جب تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان بن جاؤ گے تو تمہاری گودوں میں آنے والے بچے تمہارے لیے سکون کا سامان بن جائیں. یاد رکھو. ہاں، جن ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے، جن ماں باپ میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن ماں باپ میں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے، ایک دوسرے سے غصہ گرمی رہتا ہے، یاد رکھو ان کی اولادیں بھی ان کے لیے زندگی ضیق کر دیتی ہیں. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں تمہارے لیے سکون کا سامان بنے تو تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان بن جاؤ. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بہنوں سے بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، شاید تم کو میری یہ بات بری لگی ہو کہ میں نے پردہ بندھوا دیا، میں نے تم کو پردے میں کر دیا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ راضی ہوگا مجھ سے بھی اور تم سے بھی، اللہ خوش ہوگا مجھ سے بھی اور تم سے بھی. اور آج سے یہ نیت کر کے جاؤ، آئندہ کبھی زندگی کے اندر کوئی دینی مجلس ہو، اگر وہاں بے پردگی ہو تو تم خود آگے بڑھ کے کہنا کہ اللہ نے ہم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، ہمارا انتظام پردے کے ساتھ کرو. ایک مثال قائم کرو. آپ سب جتنے یہاں مرد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ دیکھو دینی مجالس کو دین کی عظمت کے ساتھ اور دینی مجالس کو عبادت تصور کر کے قائم کرو. اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور دین کی صحیح سمجھ بھی اللہ دے دے گا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ مجھے تمہیں اپنے دربار میں پسند فرما لے کہ اللہ کے یہاں پسند آ گئے تو بیڑا ہی پار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرما.